سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے 800 نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، جس میں سے 150 تو صرف ان کے پرائیویٹ شیف ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری آرمی بھی سفر کرتی ہے۔ جیسا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا جہاز، باڈی گارڈز کے ساتھ ساتھ ان کے سیکرٹ سروسز کے آفیسر بھی ٹریول کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے میں صدر آف US کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر سفر کے دوران اس طرح کا کوئی پروٹوکول صدر آف US کے علاوہ کوئی اور انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر $1.4 ٹریلین یعنی 1,05,000 ارب روپے کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز میں اپنے سرونٹ، شیفز اور فیملی ممبر اور حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے گئے، اور یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سالوں میں انڈونیشیا کا پہلا ڈپلومیٹک ٹور تھا۔ یہ شاہانہ ٹور پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ کنگ سلمان کے پاس 2 بوئنگ 777-300 بوئنگ 747 کے علاوہ ایک بوئنگ 757، بوئنگ 7878 اور ایئر بس A340 بھی موجود ہے، جو صرف اکیلے کنگ سلمان کے سفر کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے MPS یعنی پرنس محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبرز کے پاس اپنے اپنے الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان اکیلے کے لیے بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں سیٹس نہیں بلکہ لگژری بیڈ رومز، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ایریا، سیٹنگ ایریا اور کچن بھی فٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے محل میں ہیں یا ہوائی جہاز میں، کیونکہ ان کے تمام پلان کسی بھی محل سے کم نہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کے دوران مشکل سے 20 کلو کا لگیج کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پہ 506 ٹن کا لگیج کیری کیا، جی ہاں، پورے 5,06,000 کلو گرام، جس میں ان کی 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے ایک گولڈ پلیٹڈ ایسکولیٹر بھی شامل تھا۔ یہ عالی شان لگیج اسی ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 الگ الگ ایئر کرافٹس میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان نے اپنے انڈونیشیا ٹور پہ اپنے عیش و آرام اور شاہانہ لائف سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے تھے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق سارے عمل میں انہوں نے 570 ورکرز کی مدد حاصل کی۔ اتنے کم ٹائم پہ یہ کارگو کنگ کے ساتھ انڈونیشیا روانہ کیا۔ سعودی کنگ کے شاہانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں تھی۔ یہ جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے سعودی عرب سے 2 گولڈن ایسکولیٹرز، 10 ایئر کرافٹس اور 100 لیموزین کار کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھی، اور جاپان میں رہائش کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹل میں 1200 لگژری سویٹس بک کروائے گئے تھے۔ چند 5 سٹار ہوٹل کو تو پورا ہی خالی کروا کے ان میں صرف کنگ سلمان کے لوگ اور رشتہ داروں کو رہلایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹورز پہ بھی تقریباً 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھی۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹ کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ، جو دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان سمجھے جاتے ہیں، کنگ سلمان رشیا سے ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی لے کے گئے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودیہ سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم جو میکسیکو شہر میں آئی تو شہر کے دوسرے سب سے بڑے ہوٹل کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگ موجود تھی ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ اور ان کی ٹیم کو رہلا دیا گیا۔ صرف 6 راتوں کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کے ادا کر دیے۔ کنگ سلمان جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے کر جانے کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں۔ اتنا زیادہ خرچہ اور
تام جام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلیمان کا گولڈن ایسکولیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پورے میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلیمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا سیڑھیاں اترنا پڑی۔ 2014 میں جب کنگ سلیمان امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور فور سیزن ہوٹل کے تمام 222 کے 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ ہوٹل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا تھا۔ کنگ سلیمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی فور سیزن ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا گیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس، بیڈ شیٹس، گولڈن چیئر اور حتیٰ کہ گولڈن ہیئر ٹریکس بھی سعودیہ سے منگوائے گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پیر بھی زمین پر نہ رکھنے پڑیں۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی داستان۔ اپنے باپ کے راستے پر چلتے ہوئے سعودی پرنس بھی کسی سے کم نہیں۔ جب پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس کے گئے تو انہوں نے بھی فور سیزن ہوٹل کو پورے 285 سویٹس بک کرا لیے۔ نہ صرف سویٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا۔ ٹیوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کروا دیا گیا تھا اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ اس پورے تام جھام میں محمد بن سلمان کے $2 ملین یعنی 15 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک رات بھی اس ہوٹل میں نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروایا تھا۔ یہ پورے 285 سویٹس کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا، اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا بلکہ بہت سے ایسے ٹور اور بھی ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ کنگ سلیمان محمد عبدالعزیز کے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تو وہاں 1 لاکھ لوگ نے کنگ سلیمان کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلیمان کا ولا موجود تھا اس کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلیمان کے اترنے کے لیے ایک ایلیویٹر انسٹال کروا دیا گیا تھا۔ امید ہے ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو کے مطابق کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔